یعنی کوئی بھی دینی بھائی، کوئی بھی مسلمان بندہ اس کی طرف وہ یوں اشارہ نہ کرے۔ اور آج دیکھتے ہو آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہوں گی اپنے ماحول میں کہ فلاں صرف وہ تو اشارہ ہی کر رہا تھا، آگے وہ چیز چل گئی اور ایسا ہو گیا۔ تو اس بنیاد پہ صدیوں پہلے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاطیں بھی امت کو عطا فرمائیں، اور اس لحاظ سے بھی جو دین عطا کیا، ہدایات دیں، وہ بندہ مومن کے لیے یہاں بھی باعث رحمت ہیں اور اگلے جہان کے لحاظ سے بھی باعث رحمت ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ لے کر جو چلنا ہے، یعنی ضرورت کے پیش نظر، چونکہ شریعت میں اسلحہ کا استعمال سیکھنا، اس کے بھی فضائل بیان کیے گئے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی تم قوت تیار کر سکتے ہو باطل کے خلاف وہ تیاری کر کے رکھو۔ اور پھر جو تیر اندازی ہے اس کے خصوصی فضائل بیان کیے گئے، اور تیر اندازی سیکھنے کے بعد بلانے کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، جس طرح کے یعنی اسی لسٹ میں جہاں کوئی قرآن حفظ کر کے بلاتا ہے تو ساتھ جو ہے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر تیر اندازی سیکھتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے، یا کوئی اسلحہ کی ٹریننگ لیتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے، کیونکہ جہاد کا جو نقطہ نظر ہے اسلام کے سامنے، تو اب اسلحہ پاس رکھنے پر تو پابندی نہ لگائی، لیکن رکھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اذا مر احدکم فی مسجدنا، تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد میں سے گزرے، یعنی گزرنے کا یہ مطلب نہیں کہ رستہ بنایا ہوا اس نے، یعنی آ رہا ہے مسجد میں، اگلی صف میں پہنچا ہے، پھر اب نکلنا ہے، اور اس کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس نیزہ ہے، اس کے پاس تیر ہیں کئی اکٹھے، یعنی وہ جو ایک دو تو جنگ میں یعنی تھوڑے ہوتے ہیں، وہ ترکش کے اندر کافی تیر اکٹھے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں ایک طرف سے، اور پھالا ان کا اگر نیچے لٹکا کے چلتا ہے تو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مر احدکم فی مسجدنا، تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد سے گزرے، او فی سوقنا، یا ہمارے بازار سے گزرے، ہمارے سے مراد اب قیامت تک ہمارے بازار سے گزرے، یعنی مسلم آبادی کا جو بازار ہے، مسلم آبادی کی مسجد ہے، اس میں سے جو بندہ اسلحہ لے کے گزرے، وَمَعَهُ نَبْلٌ، اس کے پاس جو ہے تیر ہیں، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِسَالِهَا بِكَفِّهِ، فرمایا ان کے جو پھالے ہیں وہ اوپر رکھے ہتھیلی کی طرف، یعنی ہتھیلی میں خود تو اوپر کپڑا لپیٹ لے گا، محفوظ کر لے گا، اب نیچے تو اس کی صرف ڈنڈی ہوگی لکڑی کی، اور چلتے ہوئے وہ تو کسی کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتی جو پھالا پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ روک کے رکھے اس کی تیز جانب کو۔ اور یہ حکم کیوں دیا؟ فرمایا ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء، تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو وہ چیز نہ لگے، وہ تلوار، نیزہ، بھالا جو کچھ بھی ہے، یعنی چلتے وقت اس کو یوں لے کے چلے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں ان کی طرف اس کی نوک نہ ہو، تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ اور اس حفاظت کے ساتھ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ مسلم آبادی میں حرام ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے کی خاطر اسلحہ لے کے چلے، یعنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ اور انداز ہے، اور لوگوں کو دہشت زدہ کرنا، جس طرح اب پیچھے کئی دہشت گرد تنظیمیں یا یہ معاملہ تھا کہ ان کا کام ہی صرف یہ کہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے، مثلا چوکوں میں لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں یا اپنے اسلحے کی یوں نمائش کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا، گھبراہٹ میں لانا، یہ بھی جرم ہے کہ مسلم آبادی کے اندر کوئی گھبرائے نہیں، کوئی دہشت زدہ نہ ہو، کوئی وہاں پر خوف و ہراس کا ماحول نہ پیدا کیا جائے۔ تو اسلحہ کے لحاظ سے جہاں یہ حکم دیا کہ تم
استعداد حاصل کرو، تیاری کرو، اور وہاں یہ احتیاطیں بھی بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یعنی جو عام گزرگاہ ہے، چلنے کی جگہ ہے، وہاں سے جس وقت کوئی لے کے گزر رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ یہ کہیں کسی کو چیز لگ نہ جائے، تو فرمایا کہ یہ تمہارا ذمہ ہے کہ وہ لوہے والی جو سائڈ ہے اس کی جو لگ سکتی ہے وہ اوپر رکھو اپنی طرف، تاکہ وہ اور کسی کی طرف اس کا رخ نہ ہو، تاکہ اس سے تکلیف نہ ہو سکے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو احتیاطیں بتائیں، انسانوں کے لحاظ سے تو ہے ہی، آپ نے حیوانوں کے لحاظ سے بھی بتائیں۔ یعنی آج ہیومن رائٹس کے لحاظ سے بات ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سارے جہانوں کی، اور اپنے غلاموں کو حیوانوں کے لحاظ سے جو آداب تھے، حقوق تھے، ان سے بھی متنبہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گھوڑی پر جو تمہارا ظلم ہے اس کی وجہ سے تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ، کسی گدی پر بوجھ لادنے کے لحاظ سے جو تم نے خلاف شریعت کیا تو اس کا اگر تمہیں قیامت کے دن نقصان ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ تم اس کیس میں قیامت کے دن کہیں آگ میں نہ چلے جاؤ۔ اس سلسلہ کی ایک حدیث ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سواریوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، یعنی جس طرح عام روٹین میں کہ بندے پہنچے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک اس طرف اونٹنی لے کے کھڑا ہے، دوسرا اس طرف، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، فرمایا اپنی سواریوں کی پشتوں کو ممبر مت بناؤ، ممبر جس پہ بیٹھ خطبہ دیا جاتا، ایاکم بچو اس سے، ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، منابر ممبر کی جمع ہے، ظہور ظاہر کی جمع ہے، کہ اپنے سواریوں، اب دابا میں وہ گدی ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، فرمایا ان کی جو پشت ہے اس کو تم منابر نہ بناؤ، ممبر نہ بناؤ۔ دوسری حدیث شریف میں نے یہ پڑھا، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ لا تتخذوها کراسیکم، ان کو اپنی کرسی نہ بناؤ۔ یعنی یہ فرق دیا کہ سواری اور کرسی میں فرق ہے، کہ جب سفر ہو رہا تھا تم بیٹھے تھے تو اس وقت وہ سواری تھی، اور فرمایا رب نے ان کو تمہاری سواری تو بنایا ہے، تمہاری کرسی نہیں بنایا۔ اب مدینہ منورہ کے بازار میں جو تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تم سواری سے کرسی والا کام لے رہے ہو، تو رب نے سواری کو سواری بنایا ہے، کرسی نہیں بنایا۔ تو یعنی اس حد تک دین رحمت ہے کہ جانوروں کے لحاظ سے بھی اس اتنا حقوق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس میں بھی بہتری بالآخر انسانوں کی ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر جنت مل رہی ہے، اور اگر یہ لحاظ نہ رکھیں تو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ اس لحاظ سے بھی میرے غلاموں کا نقصان نہ ہو۔ تو فرمایا ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، اپنے چوپایوں کی جو پشتے ہیں ان کو ممبر بنانے سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا فإن اللہ انما سخرها لکم لتبلغکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، فرمایا یہ رب نے تمہارے لیے مسخر کیے، رب نے، یعنی اگر رب ذوالجلال نے انہیں تمہارے تابع نہ کیا ہوتا تو تم 40-50 مل کے بھی ایک گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکتے، یعنی کسی کو بٹھا نہ سکتے اس کو پکڑ کے آگے پیچھے سے، یعنی اس قدر وہ تمہیں اپنی ٹانگوں سے رون دیتا۔ فرمایا رب نے اسے سمجھایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، قرآن مجید میں ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے کیوں بنائے؟ لترکبوها، تاکہ تم سواری کرو، وزینہ، اور اللہ نے یہ زینت بنائی تمہارے لیے کہ تم گھوڑے پہ بیٹھے ہو اپنی زینت محسوس کرتے ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں انما سخرها لکم،
رب نے تمہارے تابع یہ کیے ہیں. تو یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ وہ بے عقل ہو کے رب کے کہنے پہ تو ہمارے تابع ہو گئے. تو اے حضرت انسان تو بھی تو سوچ کہ رب نے کتنے جانوروں کو، لاکھوں کروڑوں کو تیرے تابع کر دیا ہے، اور جس رب نے ان جانوروں کو تیرے تابع کر دیا ہے تو اس رب کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ کسی خاص بندے کے لیے تو سواری بنے جو وقت کا حاکم ہے، اور عام بیٹھنا چاہے تو وہ نہ بیٹھنے دے، وہ ہر ایک کے لیے تابع ہے کہ رب نے اس کو مسخر کر دیا ہے. تو یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سخرھا لکم، رب نے ان کو مسخر کیا تمہارے لیے. کیوں؟ لتبلغکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ یہ تمہیں ان شہروں تک پہنچائیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم ادموئے ہو جاتے وہاں پہنچنے تک. خود اگر تمہیں چل کے جانا پڑتا یا اپنا بوجھ خود اٹھا کے لے جانا پڑتا تو پھر تمہیں اتنی مشقت ہوتی. تو رب نے یہ تمہارے تابع کر دیے. اب یہ تھوڑا کام ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھا کے آگے ہیں، تمہیں اٹھا کے آگے ہیں. اب جب تم پہنچ چکے ہو اس شہر میں جہاں تم پہنچنا تھا، تو اب اس کو ممبر نہ بنا لو، اس کو کرسی نہ بنا لو، بلکہ اب اس سے نیچے اتر آؤ. اس قدر یعنی گہرے اور باریک حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے کہ رب نے جس مقصد کے لیے انہیں تابع کیا وہ مقصد تم نے پورا کر لیا، تو اب اس سے زائد ان پہ کیوں تم بوجھ ڈال رہے ہو. اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْدُوا حَاجَتَكُمْ. یہاں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ ارکبوها سالما ودعوها سالما، کہ جس وقت تم ان پہ سواری کرتے ہو تو ان کی سلامتی کا بھی خیال رکھو، اور جب ان کو چھوڑتے ہو تو پھر بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو. یعنی جب تم سواری کر رہے ہو تو سلامتی کیا ہے کہ اگر کوئی نہر اتنا وہ نالا چوڑا ہے کہ یہ چھلانگ مار کے اس کو عبور نہیں کر سکتی سواری، تو تم خواہ مخواہ اس کو زیادہ چوڑی جگہ سے گزارتے ہو کہ وہ اس میں اسے تکلیف ہوتی ہے، یا چلاتے وقت یوں دوڑاتے ہو کسی پہاڑی کو وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو، اس کو اس طرح تیز کر کے لے جاتے ہو. تو اس کی سلامتی کا خیال رکھو. اور جس وقت تم منزل پہ پہنچ جاتے ہو تو اس وقت بھی تم اس کی سلامتی کا خیال رکھو، یعنی اسے پانی پلاؤ، اسے چارہ ڈالو، اور یہ چیزیں تمہارے لیے تمہاری آخرت کے لحاظ سے کل مفید ہوں گی. تو یہ چند احادیث اس موضوع کے لحاظ سے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اور جب سرکار نے متفکر ہو کر یہ احکام دیے ہیں تو ہم پھر کتنے ہی یعنی اپنے دشمن ہوں گے کہ سرکار تو ہماری فکر میں ہوں اور ہمیں وہ ہدایات دیں اور ہم ان ہدایات کی طرف توجہ ہی نہ کریں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ساری عمر گزر جائے اور یہ جو نصاب ہے مومن کا یہ ہم پڑھے ہی نہیں، ہم سنے ہی نہیں، یہ موضوعات سامنے آئے ہی نہیں، یا یہ ہے کہ پتہ چل جائے پھر بھی ہم سنی انسنی کر دیں اور اس پہ عمل نہ کریں. تو یہ خود جو سرکار نے فرمایا پھر ہم نے تو کمی کوئی نہیں چھوڑی، تم خود ہی اپنے دشمن بنے ہوئے ہو. فلا یلومن الا نفسہ، پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ جو ہمارے کہنے پر پھر بھی اس کو نقصان ہوا اور اس نے ہماری احتیاط کو استعمال نہیں کیا تھا. تو اس بنیاد پر شریعت مطہرہ کے لاکھوں کروڑوں جو اسباق ہیں ان میں سے ایک سبق ہماری زندگی میں ان چیزوں کا بھی ہے، اور یہ سمجھ کے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم دنیا میں بھی نقصان سے بچیں گے اور آخرت کیا نقصان جو ہے اس سے بھی بچیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں اجر و ثواب ملے گا. رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.